اب جو کہ مفتی صاحب نے جو اعتراض کیا اس کا جواب مختصراً سے میں پیش کروں گا. پہلا اعتراض تو یہ ہے ہوتا ہے. آپ حضرات کا یہ نظریہ ہے نا کہ اللہ کے نیک بندے اولاد بھی دے سکتے ہیں، تو ان کے اولاد دینے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ ایک طریقہ عزت نے ان کے لیے کوئی اسٹاک رکھا ہوا ہے، کوئی فیکٹریاں ہیں کہ وہاں سے اولاد اٹھاتے ہیں اور جو ان سے اولاد مانگتا ہے اس کو عطا کر دیتے ہیں، اس کو دے دیتے ہیں. تو سامعین یہ ہمارا تیسرا سوال ہے کہ جناب آپ کو یہ پیر جو دیتے ہیں بچے کیسے دیتے ہیں؟ یعنی کوئی عورتیں جاتی ہیں پھر کس طریقے سے؟ جن جو انداز تھا بہت برا تھا، وہ میں اس کو ڈیفائن نہیں کروں گا. اس روایت ہے تاریخ ابن سخر کے اندر بھی، المعجم الکبیر کے اندر بھی، کہ ایسے اللہ کے ولی ہیں جب ان میں سے ایک مرتا ہے تو اس کی جگہ اللہ تعالیٰ ایک اور جو ہے نا وہ مقرر کر دیتا ہے، اور اللہ کے ولی زمین کے اندر ہمیشہ موجود ہوتے ہیں، حتیٰ قیامت تک رہیں گے. ان کے سبب اللہ تم پہ زوال کو ٹالتا ہے، تم پہ فصلیں اگاتا ہے، تم پہ بارشیں برساتا ہے، تم پہ رحم کرتا ہے، تمہیں اولادیں عطا کرتا ہے ان کے سبب، ان کے واسطے. تو انشاءاللہ وہ ہماری گفتگو ہو چکی. اب چونکہ الزامی جواب ہے تو میں پیار سے دوں گا، لیکن مفتی صاحب برداشت کیجیے گا کیونکہ آپ نے جو انداز بنایا اسی کا جواب اسی طریقے سے. کتاب کا نام ہے، آپ کے سامنے اسکرین نظر آ رہا ہوگا، اشرف السوانح، مولانا اشرف تھانوی صاحب کی حیات پہ لکھی کتاب ہے. اب اولادیں کیسے دیتے ہیں پیر صاحب دیکھیے گا. اور دوسری المحفوظات حکیم الامت الافادات الیومیہ، اشرف تھانوی صاحب کے ملفوظ ہیں. تھانوی صاحب کی نانی، اب میں دیکھیں بالکل آپ جانتے ہیں کہ میرا یہ انداز نہیں، لیکن جو کتابوں میں بات لکھی ہے وہی اسی الزامی جواب سوال کا جواب. مولانا تھانوی صاحب کی جو نانی امی ہے نا، انہوں نے مولانا تھانوی صاحب کی امی جان کو ساتھ لیا اور گئے کس کے پاس؟ حافظ غلام مرتضیٰ مجذوب پانی پتی کے پاس. اور جا کر کے مولانا تھانوی صاحب کی نانی نے، یعنی مولانا تھانوی صاحب کی جو والدہ ہیں، جو امی جان ہیں، ان کی جو اماں ہیں، انہوں نے مولانا تھانوی صاحب کی والدہ کو ساتھ لیا اور مجذوب کے پاس گئیں، غلام مرتضیٰ مجذوب کے پاس، اور جا کر کہا میری اس بیٹی کے بیٹے زندہ نہیں رہتے. تو مجذوب صاحب نے کہا جا مئی کیا یاد کرے گی، تیری اس بیٹی کے 2 بیٹے ہوں گے، ایک تیرا اور ایک میرا. اب مجھے اپریشن کرنا آتا ہے، میں جواب دے سکتا ہوں جس طریقے سے سوال کیا گیا. کہتے ہیں جی فلاں بابے والی سرکار نے سنیوں کی فلاں لوگوں کو یہ اولاد دی. مجھے اس پہ کمنٹس نہیں، مجھے کمنٹس اس پہ ہے کہ تھانوی صاحب کہاں سے آئے ہیں. بچوں مرتضیٰ صاحب نے اپنا حصہ ڈالا ہے جانتے ہو نا، میں مجھے چھیڑو نہیں، ٹھیک ہے. تو میں اس کا الزامی جواب صرف علمی طور پر کتاب کے سر میں دے دیا کہ اگر تم کہتے ہو ولی کیسے بیٹے دیتے ہیں، تو جیسے تھانوی صاحب پیدا ہوئی ہیں نا، تھانوی صاحب کی ماں اور ان کی نانی مرتضیٰ مجذوب سے جیسے بیٹا لے کر آئی، اسی طریقے سے جو اللہ کے ولی میں بیٹے دیتے ہیں. آپ جو معنی آپ لیں گے اسی معنی سے مان لیجیے گا کہ سنی حضرات کا کتاب وہی ہے. پھر آپ حیران ہوں گے، یہ حکایت اولیاء ہے، اور حکایت اولیاء کے اندر شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد بختیار کاکی کے مزار پر گئے اور جا کر مراقب ہوئے، تو اندر سے آواز آئی. جب بختیار کاکی نے مزار سے، کہتے ہیں نا مدد نہیں کرتے، بھائی مدد نہیں کرتے تو یہاں فتویٰ کون لگائے گا؟ لگاؤ فتویٰ، نہیں مت کرو ذرا، یہاں بھی تو بولو، سنیوں پر ہی کیوں؟ یہ دیوبندیت کی اللہ کی قسم، ہر نسل جو آنے والی نسل ہوتی ہے وہ پہلوں سے بڑی گمراہ ہوتی ہے. پہلے علماء میں یہ چیزیں نہیں تھیں، وہ اللہ کے ولیوں کی مانتے تھے، قبروں سے برکات لینے کے بھی قائل تھے، لیکن بعد میں جوں نسل آگے بڑھتی جا رہی ہے نا، ہر نسل دوسری نسل سے بڑی گمراہ پیدا ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی گئے، ابھی شاہ ولی اللہ پیدا نہیں ہوئی تھی، ماں کے پیٹ میں تھے. تو بختیار کاکی نے مزار سے کہا اے عبدالرحیم، تیرے گھر تیری بیوی پریگنٹ ہے اور تیرے گھر قطب الاقطاب شاہ ولی اللہ پیدا ہوگا، ہو گئے بیٹا. کہتے ہیں پیٹوں کی خبر کوئی نہیں دیتا. ادھر بختیار کاکی تو خبر سے بتا رہے ہیں تیرے پیٹ میں کیا ہے، تیری بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے. وہ میری بحث نہیں، ورنہ تھنی صاحب نے جمال الاولیاء میں لکھا کہ ابو بکر صدیق جو ہے بچہ پیدا ہونے سے پہلے بتا دیا تھا کہ ان کی زوجہ محترمہ جو ہے وہ پریگنٹ تھیں، وہ بتا دیا کہ میری گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی، تو بیٹی ہی پیدا ہوئی. اس کے علاوہ 25 سے زیادہ لوگوں کے واقعات جمال الاولیاء کے اندر تھانوی صاحب نے لکھے ہیں. میرا موضوع نہیں ہے، میں مختصراً کلوز کرنا چاہ رہا ہوں اس کو. اچھا، تو یہ جواب آ گیا بیٹے کیسے دیتے ہیں ولی، اور قبروں سے مدد بھی کرتے ہیں. جی میری جان. اور پھر سلمان علیہ السلام کا واقعہ میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں پیش کر دیا، تخت بلقیس کیسے لائے تھے عاصم بن برقیہ. یہ واقعہ پیش کرنے کے بعد محمد بن عمر واسط جمال الاولیاء اشرف تھانوی کتاب ہے، 129 نمبر پیج ہے، محمد بن واسط کا چیپٹر ہے. محمد واسط کہتے ہیں
وہ تو سلمان علیہ السلام کا امتی باسط بن برقیہ تھا جو تخت بلقیس مراکش سے بغداد میں لایا تھا. کہا کہ میں امت محمدیہ کا جو ہے نا ولی ہوں، میں چاہوں تو پورا بغداد اٹھا کے مراکش میں رکھ دوں اور مراکش کو اٹھا کے بغداد میں رکھ دوں. تو تھانوی صاحب ذرا لگائیں فتویٰ. اور یہ جو دعویٰ ہے اور ولیوں کی کرامات کی کوپیٹنسی ہے، اختیار ہے، ولی کیا کر سکتے ہیں. تو یہ پوائنٹ بھی ہو گیا سر. محمد بن عمر قوام اتنے بڑے عظیم ولی تھے کہ جمال الاولیاء کے سوا 130 کے اوپر جمال الاولیاء میں تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ کہتے تھے میں عرش کے ستون ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے تمہارے چہرے دیکھ رہا ہوں. جی یہ ولیوں کی نگاہ کا عالم ہے. پھر نبیوں کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ تو ولی کیا کر سکتے ہیں، ولی کیا ہوتے ہیں؟ تو ولی یہ ہوتے ہیں جناب، ولی یہ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جناب اور کون سا پوائنٹ ہے؟ ابو عبداللہ محمد بن یعقوب بہت بڑے عظیم بزرگ تھے. ان کے بارے میں جمال الاولیاء کے اندر اشرف تھانوی صاحب لکھتے ہیں، اس کے نظر آ رہا ہوگا آپ کو. لکھتے ہیں کہ میں جب بھی کسی حاجت کے لیے سوچتا ہوں اور پھر میرے دل میں جب کوئی خواہش آتی ہے تو میں آسمان تر نگاہ اٹھا کر کے آسمانوں میں لکھا ہوا دیکھ لیتا ہوں کہ یہ میری حاجت پوری ہوگی یا نہیں. ہاں جو حاجت جو دل جو کام اپنی ہوا نہیں ہے، خواہش آئی ہے، وہ پوری ہوگی یا نہیں اسمانوں میں دیکھ لیا کرتے تھے. تھانوی صاحب لکھ رہے ہیں، لگائیں کبھی فتویٰ ادھر بھی تو لگائیں. یہ ولی اتنے جو کہتے ہیں جی ولیوں کی شان میں غلو کرتے ہو اور ولیوں کو اتنا بڑا آپ کمپیٹنسی ان کے لیے مانتے ہو تو ان کے اوپر فتویٰ لگاؤ. پھر تھانوی صاحب کے اوپر انہوں نے ولیوں کی کرامتوں کے اوپر 3 کتابیں لکھی ہیں، واقعات اولیاء اور دیگر آگے بات ہوگی. تو یہ بات ہو گئی. پھر محمد شمس الدین حنفی 178 جمال الاولیاء تھانوی صاحب 50 رائے لگی ہوئی ہیں میرے پاس، میں صرف 3-4 پیش کر کے جانا چاہ رہا ہوں. محمد شمس الدین حنفی سے سوال کیا جاتا، آپ جواب دیتے رہتے. جب لوگ تھک جاتے تو شمس الدین حنفی صاحب کہتے تھے، جمال الاولیاء تھانوی صاحب لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھتے رہو، اگر مجھے کچھ نہیں معلوم ہوگا میں لوح محفوظ دیکھ کر تمہیں بتا دوں گا. یہ ولی کیا کر سکتے ہیں، ولی ہوتے کیا ہیں؟ بھائی تھانوی صاحب سے پہلے پوچھو، تھانوی صاحب کو کلیئر کرو، پھر ہماری طرف آنا، کوئی بات نہیں، پھر ہم بتائیں گے ولی کیا کر سکتے ہیں. پہلے تھانوی صاحب کی طرف جناب آپ توجہ کریں. ولی بیٹے کیسے دیتے ہیں؟ تھانوی صاحب کیسے پیدا ہوئے؟ سر بتاؤں لوگوں کو ایسے ولی بیٹے دیتے ہیں جیسے تھانوی صاحب پیدا ہوئی ہیں؟ نہیں، یہ کوئی نہیں بتائے گا. اچھا پھر عقائد امداد السلوک کے اندر صفحہ 182 بھی لکھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بتا دیا تھا پہلے ہی کہ ان کے گھر میں زوجہ میں کہ پیٹ میں بیٹی ہے یا بیٹا ہے. پھر جناب صفحہ امداد السلوک عبدالرشید گنگوئی کتاب ہے، صرف 64 پہ کہتے ہیں ولی کو جب بھی آپ تو عبدالرشید گنگوئی صاحب جو ہیں، عبدالرشید گنگوئی صاحب نے امداد السلوک کے اندر بعض لفظوں میں کہا ہے کہ مرشد کی روح کو حاضر ناظر جان کر اسے طلب کی جائے تو مرشد مدد کرتے ہیں. ہاں جی. تو جناب پھر آپ مجھے بتائیں، اگر رضوی یہ عقیدہ بیان کرے تو پھر یہ ہو گیا مشرک. اگر اہل سنت کے علماء یہ عقیدے بیان کریں وہ تو ہو گئے مشرک. اور جناب یہ ہو گئے کیا؟ موحد. یہ ہو گیا موحد. اپنی کتابوں میں یہ چیزیں لکھیں تو یہ ہو گیا موحد. تو یہ پوائنٹ بھی ہو گیا. اس کے علاوہ جناب عقائد اولیاء کی صفحہ 225 پر عبداللہ کے متعلق اور عبداللہ جان کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے ایسے ولی تھے کہ اللہ نے ان کو ایسا اختیار عطا فرمایا تھا، وہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے بتا دیا کرتے تھے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے. تو یہ ولی ہیں. ان کے بارے میں کبھی کمنٹس کریں کہ کیا یہ جو بتا رہے ہیں، یہ سب کچھ جو اتنے دعوے کر رہے ہیں، جو ان چیزوں کو لکھا ہوا ہے، تو ان کے خود کے متعلق تو چھوڑیے، یہ جو اتنی بڑی بڑی چیزیں لکھنے والے ولیوں کے متعلق جمال الاولیاء، عقائد اولیاء، اشرف تھانوی صاحب، تو ان کے متعلق کیا آپ کہیں گے کہ وہ مشرک ہیں یا وہ موحد ہو گئے؟ ایک تو یہ چیز ہو گئی. اب جمال الاولیاء کے اندر مولانا تھانوی صاحب صفحہ 219 پہ لکھتے ہیں محمد شربینی کے متعلق کہ وہ ایسے اللہ کے ولی تھے کہ انہوں نے بتایا تھا کہ میں فلاں دن کی فلاں تاریخ کو دن اس بجے میں فوت ہو جاؤں گا، اور بعد میں ایسا ہی ہوا کہ وہ اسی وقت فوت ہوئے. اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ یہ شربینی صاحب اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے. تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ ان کی ایک اولاد ترکی میں رہتی تھی، ہندوستان میں، دوسری عرب میں، اور کوئی ترکوز میں. تو
تو کیا کرتے تھے کہ یہ ایک ہی وقت میں ہر جگہ حاضر ہوتے تھے. ہے جی نہیں رضی بات کرے تم پھر فتویٰ شرک. لیکن اگر یہی بات تھانوی صاحب ولیوں کے لیے یہ لکھیں اپنی کتاب میں تو وہ تو کہ مواحد. یار کچھ ہمیں بتاؤ نا, ہے کچھ ہمیں سمجھاؤ یار کم سے کم. تو وہ اللہ کا ولی, ہم کہیں غوث پاک اپنے مریدوں کی خبر سنتے ہیں اور وہ حاضر ناظر ہر جگہ پہ وہ ولیوں کی صدا سنتے ہیں, تو وہ جب مجھے کہتے ہیں مشرک ہے. تو اب آپ بتائیں, ایک ہی وقت میں آپ نے سوال کیا تھا کہ ایک ہی وقت میں ولی سے فلاں بھی سوال کر رہا ہو, مختلف زبانوں میں کر رہا ہو, تو مختلف زبانوں میں سوال کرنے والا ہر جگہ پہ ہر کسی کی یک وقت کیسے سن سکتا ہے؟ تو میں یہ سوال کروں گا کہ مجھے بتائیں, اگر ولی سے بہت سارے سوال کرنے والے, حاجتیں مانگنے والے مختلف زبان کے لوگ ایک ہی وقت میں ہزاروں کی تعداد میں مانگ رہے ہوں, تو وہ کیسے سنتا ہے؟ سوال آپ کا تھا, تو جواب آپ مجھے دیجئے کہ ایک ہی وقت میں یہ چار جگہوں پر کیسے موجود ہوتے تھے؟ اور جو عقل میں آ جائے وہ کرامت کیوں کر ہوئی؟ تو کرامت ہوتی وہ جو عقل میں نہ آئے. تو یہ جناب جمال الاولیاء کے اندر یہ چیز بھی آ گئی. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے متعلق امداد المشتاق اشرف علی تھانی لکھتے ہیں کہ حاجی صاحب جب حتیم کعبۃ اللہ میں آئے تو روحانی آنکھ سے دیکھا 360 ولی کی روحیں کعبۃ اللہ کے اندر موجود تھیں. یعنی 360 ولی روحانی طور پر کعبۃ اللہ میں موجود تھے. تو آ کر کہا, حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کسی حاجت میں تھے, مشکل میں تھے, تو کہا کہ تم لوگ اللہ کے ولی 360 سے زیادہ یہاں پر رہتے ہو, تو میں خانہ خدا میں آیا ہوں, تو اگر تم میری مدد نہیں کر سکتے تو تم کس مرض کی دوا ہو؟ اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کہتے ہیں میں نماز کے لیے کھڑا ہوا, اب نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو میری حاجت کے لیے ایک شخص آ گیا, اس نے میری ہیلپ کر دی, میری امداد کر دی. تو سر یہ کعبۃ اللہ کے اندر جا کر کے جو حاجتیں ولیوں کی مدد لے رہے ہیں, سر حاجی امداد اللہ مہاجری صاحب مواحد ہیں یا مشرک ہیں؟ ذرا یہ بھی ذرا ہمیں بتا دیجیے, ہیں ان کے بارے میں ذرا ہمیں فتویٰ دیجیے. اور پھر اس سے اگلی بات یہ ہے فتاویٰ فریدیہ, جس کا نام ہے فتاویٰ دیوبند پاکستان, یعنی پاکستانی لیول پر سب سے بڑا جو فتاویٰ دیوبندیوں کا ہے فتاویٰ فریدیہ. اکاڑا حقانیہ خٹک صاحب, جو حقانیہ اکاڑا جو ہے نا مدرسہ سے بڑا سنجر حق صاحب کا, وہ بھی شہید ہوئی ہے بقول جو شہید ہوئی ہے حسن آباد کی ایشو میں, ان کی مدرسے کے جو ہیڈ تھے, بانی تھے, مفتی شیخ الحدیث و تفسیر مولانا مفتی محدث کبیر فرید صاحب, فتاویٰ فریدیہ جو اوپر لکھا ہوا ہے ٹائٹل پر فتاویٰ پاکستان. ان سے سوال کیا گیا کہ اللہ گھر میں کعبۃ اللہ میں جا کر کے یہ کہنا, پھرے تھے کعبہ میں پوچھتے تھے اجمیر کا رستہ, پھرے تھے کعبہ میں پوچھتے تھے اجمیر کا رستہ, یہ کعبۃ اللہ کے اندر جا کے کہنا کیسا ہے؟ جو آپ کہتے ہیں اس شعر کے اندر خلاف شرع کوئی بات نہیں, کیونکہ خانہ خدا میں بھی کسی ولی اور مرشد, کامل مرشد کے بغیر خدا قربت نہیں ملتی. یہ کہہ رہے ہیں کعبۃ اللہ میں بھی جاؤ, اگر کامل پیر اور نہ ہو تو اجمیر کا رستہ نہ پوچھو تو اللہ پھر بھی اپنا قرب عطا نہیں کرتا. تو جناب یہ بھی ذرا ہمیں بتا دیجئے کہ یہ جو کعبۃ اللہ کے اندر بھی جا کر کے ولی سے مانگنا ہے, ذرا یہ فتاویٰ فریدیہ والوں کے متعلق کبھی زبان کھولیے, ہم تو مشرک, یہ مواحد ہو گئے. اور آخری 3 پوائنٹ, جمال الاولیاء محمد بن علوی صاحب, جمال الاولیاء کے اندر جو محمد بن علوی صاحب کا چیپٹر ہے اس کے اندر تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ جنگل میں ان کا ایک مرید پھنس گیا, اس نے وہاں سے آواز لگائی جنگل سے کہ میرے مرشد صاحب میری مدد فرمائیے, اور پھر مرشد صاحب نے ان کی مدد کی. وہ جنگل میں پھنس گیا, مرشد صاحب گھر پہ. اور مزے کی بات, وہ جو مفتی راج صاحب نے پیش کی تھی نا حدیث کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم جنگل میں پھنس جاؤ تو کہو کہ اے اللہ کے بندو میری مدد کرو, تو بالکل اسی حدیث کے اوپر عمل ہے. انہوں نے وہاں پر پکارا تو ان کے جو مرشد ہیں انہوں نے اسی مدد کی. حکایت اولیاء کا صفحہ 222 ہے. دیوبند کے مدرسے میں ہو گیا جھگڑا انڈیا کے اندر, قاسم نوتوی صاحب کا جو مدرسہ ہے نا, حکایت اولیاء کے اندر صفحہ 222 کے بعد حکایت موجود ہے. جھگڑا ہوا احمد حسن اور فخر الحسن کے درمیان میں, لڑائی ہو گئی, پورے مدرسے کے لڑکے اکٹھے ہو گئے. تو ایک اور مولوی صاحب جو کمرے میں سو رہے تھے وہ باہر آئے اور کہتے ہیں کہ قاسم نوتوی صاحب ابھی تشریف لائے تھے. تو انہوں نے قبر سے تشریف لائے اور انہوں نے منع کیا ہے کہ جھگڑا نہ کرو. میں نے کہا ظالموں
تمہارے قاسم نوتی صاحب قبر سے نکل کر کے مدرسہ دیوبند کے اندر ہونے والی لڑائی کے بارے میں علم بھی رکھتے ہیں اور آ کر کے ہیلپ بھی کرتے ہیں اور سمجھا بھی رہے ہیں. تمہارے ولی اور وہ قاسم نوتی صاحب جنہوں نے ختم نبوت کے متعلق کیسے ورڈ لکھے ہیں، تو وہ جناب اگر قبر سے آ کر کے اپنے مدرسہ دیوبند کے اندر مولوی جو لڑ رہے ہیں ان کے درمیان میں صلح کروا سکتے ہیں، تو میرا کملی والے، میرے غوث اور حضور غوث الاعظم بغداد سے نگاہ کرم کر کے رضوی کا دل بھی بدل سکتے ہیں، وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں الحمدللہ. تو یہ جناب عقیدے کی بات ہے. اور یہ جناب اس کے بارے میں بتائیے گا کہ وہ قبر سے کیسے آ کے ہیلپ کر رہے تھے اگر غیر اللہ کی ہیلپ تو ہوا. آگے کہتے ہیں جی امداد المشتاق کی سوائے 47 بار ایک کشتی ڈوب رہی تھی. 6 واقعے لکھے ہیں، میں ایک ہی پیش کر رہا ہوں. کشتی ڈوب رہی تھی، حاجی عبداللہ مہاجر مکی کا ایک مرید کشتی کے اندر تھا. انہوں نے حج کے لیے جا رہا تھا اور ایک چادر لی تھی جو حاجی عبداللہ صاحب کو تحفہ دینی تھی. راستے بھنور میں کشتی آ گئی، کشتی ڈوبنے لگ گئی. اتنے میں حاجی عبداللہ مہاجر مکی ہائے ہائے ہائے، وہ جو مرید تھا نا اس نے چادر اٹھا کے اپنے منہ پہ رکھا. تو حاجی عبداللہ مہاجر مکی کی آواز آئی کہ پتر گھبرانا نہیں ہے، میں آ گیا ہوں، کشتی ڈوبنے نہیں دوں گا. اور میں نے کہا تمہارے ولی 7 سمندر کے اندر جا کر کے اگر وہ مدد کو پہنچ سکتے ہیں تو میرا غوث حضور 11ویں والا پیر جو ہے نا ضرور ہم غریبوں کے اوپر نگاہ کر سکتا ہے جی. تو اس کے علاوہ یہ 5 واقعے اور بھی لکھے ہیں جو کشتی ڈوب رہی تھیں. ان کے ولی پہنچے اینڈ ٹائم پر اتفاقاً اور جا کر یہ کشتی کو ڈوبنے سے بچا لیا. آج امداد المشتاق کے اندر 5-6 واقعات ہیں، میں ایک پڑھ دیا بس. محبوب نقاش کا واقعہ اور دیگر. اور آخری واقعہ جی